السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یار تو ابھی تک سو رہا ہے، باہر سب لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ فراز نے ہارون کے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری تو وہ کربٹ بدل کر دوبارہ سے سو گیا۔ میں تجھے پچھلے 1 گھنٹے سے اٹھا رہا ہوں، مجال ہے جو تجھے ذرا بھی غیرت ہو۔ فراز غصے سے چلایا مگر ہارون کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ رات کو وہ 4 بجے کلب سے واپس آیا تھا، ابھی صرف دن کے 11 بج رہے تھے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ فراز جلدی سے واش روم گیا اور پانی کی چھوٹی سی بالٹی بھر کر ہارون کے اوپر انڈیل دی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سالے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ سو ہی رہا تھا، کون سا میں مر گیا تھا؟ فی الحال تم نے سونا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ چلنا ہے۔ اب کیا تکلیف ہے تجھے؟ ہارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے جو ہر دوسرے دن کسی عذاب کی طرح اس کے سر پر نازل ہو جاتا ہے۔ ہارون صاحب، آپ شادی یہ بات بھول گئے ہیں کہ آپ نے اپنی مخالف پارٹی کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ آج بائک کی ریس ہے اور آپ نے اس ریس میں حصہ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مخالف کون ہے؟ سالار صاحب۔ ہارون کو جیسے یاد آیا اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مجھے بتانے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ پچھلے 1 گھنٹے سے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے ہیں۔ یار قسم سے بندے کی نیند تمہارے جیسی ہونی چاہیے، کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں۔ چلو اب زیادہ باتیں مت کرو اور جلدی سے میرے لیے کپڑے نکالو، میں بھی تب تک فریش ہوتا ہوں۔ ہارون نے فراز کو حکم دیا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا۔ بلیک کلر کی شرٹ اور جینز میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نیند نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس کی نیلی آنکھیں لال تھیں اور ان میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ہر کسی کو ہی اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جبکہ فراز خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ یار قسم سے تیری ڈریسنگ دیکھ کر وہ انسان جل جائے گا۔ یہ سن کر ہارون کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف ڈریسنگ سے نہیں جلانا بلکہ اس بار اسے ہرانا بھی ہے۔ وہ نہیں جانتا اس نے کس کو چیلنج کیا ہے۔ ہارون جو کہ بائک ریسر تھا اور ہمیشہ ہی جیتتا تھا۔ دراصل انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچنا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کا راستہ استعمال کر سکتے تھے۔ ان کے پاس دن 3 بجے کا وقت تھا۔ جو بھی 3 بجے وہاں پہ پہنچ جاتا وہی اس کھیل کا سکندر ہوتا۔ چل اب جلدی چل، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم سمجھے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں۔ ہارون کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا لیکن اپنے بابا سے تم بہت گھبراتے ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ فراز نے اسے یاد دلایا تو وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ بابا سے ڈرنا لازم ہے کیونکہ وہی فی الحال ساری جائیداد کے مالک ہیں۔ جب تک یہ جائیداد میرے ہاتھ نہیں لگتی تب تک ان سے ڈرنے کا ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے بے شرمی سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو اتنی صبح صبح؟ دادی جان نے اسے دیکھا تو بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ جانتا تھا دادی جان اس پر طنز کر رہی ہیں۔ وہ اکثر ہی اسے کہتی تھی کہ صبح جلدی اٹھا کرو، فجر کی نماز پڑھا کرو، مگر وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ دادی جان، فی الحال میں آپ کے الفاظ کے نشتر برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک بہت ہی ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ تم لوگ پھر سے مل کر کوئی نیا پنگا تو نہیں لینے والے؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے فراز اور ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ فراز جب بھی ان کے گھر آتا تھا شام کے وقت ہارون یا تو اپنی ٹانگ توڑوا کے گھر میں داخل ہوتا تھا یا پھر اپنی ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ دادی جان کو اپنا چہرہ دکھاتا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فراز جلدی سے بولا۔ "آ، تم تو چپ کر جاؤ، تم پر سے تو میرا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ تم تو 1 نمبر کے جھوٹے انسان ہو۔ صرف اور صرف ایک بار مجھے تمہاری ماں سے بات کرنے کا موقع ملے، میں اسے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ فراز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر اپنا منہ چھپائے۔ ہارون نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس پر ترس کھاتے ہوئے میدان میں کود پڑا۔ ارے دادی جان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس کو ڈانٹ رہی ہیں؟ اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ آج تک میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب ہمیں جانے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور تیز بائک مت چلانا۔
دادی جان نے اسے ہدایت کی تھی، کیونکہ ایک بار پہلے بھی اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مرتے مرتے بچا تھا۔ اس دن کے بعد سے دادی جان ڈر گئی تھی۔ وہ تو کہتی تھی کہ اس منحوس بائک کو اٹھا کر باہر پھینکو، مگر ان کا پوتا راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ چلیں محترم ہارون، فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی وہاں سے باہر بھاگا تھا۔ یار، تمہاری دادی کتنی سخت ہے، تمہارا کیسے ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے؟ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ میری دادی سخت نہیں ہے، بس میرے بارے میں فکر مند رہتی ہیں۔ اگر ان کو پتا چل جائے کہ آج تم بائک ریسنگ کے لیے جا رہے ہو تو سوچو وہ تمہارا کیا حال کریں گی۔ وہ اگلے دن مجھے پکڑ کر میری شادی کروا دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مجھے یہ سائنس سمجھ نہیں آئی۔ فراز نے اس سے پوچھا۔ دراصل میری دادی کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ میری شادی کروائیں گی اور مجھ پر کسی لڑکی کی ذمہ داری آئے گی تو میں سدھر جاؤں گا۔ دادی کو کیا پتا کہ میں سدھرنے کے لیے نہیں بلکہ بگڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ مخصوص جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر ان کے باقی دوست بھی موجود تھے۔ سلار سامنے ہی کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ تھا جو ہارون کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نظر آنے لگتا تھا۔ یہ تجھے اتنا گھور کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ مجھ سے ہار جائے گا، اس لیے اپنا غصہ ابھی سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ہارون فراز کا جواب دھیمے سے انداز میں دیا، مگر اس کی آواز سلار تک پہنچ گئی تھی۔ اتنی خوش فہمی بھی اچھی نہیں ہوتی ہارون صاحب۔ میرے جگر، میں تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں، میں خوش فہمی میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں حقیقت پر بلیو رکھتا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ آج میں تمہیں ہراؤں گا، اور اگر میں نے تمہیں ہرا دیا تو ٹھیک ہے، میں پھر یونیورسٹی کے سامنے یہ بات تسلیم کروں گا کہ پوری یونیورسٹی میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری جو لڑائی ہوئی تھی اب اس کی بھی مجھ سے معافی مانگیں گے اور پوری یونیورسٹی کو یہ بتائیں گے کہ اس میں ساری غلطی آپ کی تھی۔ ہارون نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، کیونکہ غلطی سلار کی تھی۔ وہ مر کر بھی کسی سے پنگا نہیں لیتا تھا، لیکن جب کوئی اس کو تنگ کرتا تھا تو وہ اگلے انسان کو چھوڑتا نہیں تھا۔ اب تم غلط بات کر رہے ہو۔ شرط ہوتی ہے۔ اگر تم میں اتنا دم ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تم مجھ سے جیت جاؤ گے تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلار نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بڑے مشکل سے اپنے اندر اٹھتے لاوے پر قابو پایا اور پرسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے محترم، آپ کی یہ بات بھی مجھے منظور ہے۔ ویسے بھی آپ نے ہار جانا ہے تو میں کیوں اپنا دماغ خراب کروں اور ایسے انسان کے ساتھ بحث کروں جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ دونوں اپنی بائک پر سوار ہو گئے تھے۔ جیسے ہی فائل ہوا دونوں نے اپنی بائک آگے بڑھا دی۔ ہارون تو جیسے اس کھیل کا بے تاج بادشاہ تھا، اسے شہر کے سارے راستوں کے بارے میں معلوم تھا اور اس نے ایک چھوٹا راستہ استعمال کیا تھا، لیکن جہاں تک سلار کا سوال تھا تو وہ اس مقابلے میں ان سارے راستوں سے لا علم تھا۔ ہارون اپنے روٹ پر چل رہا تھا کہ اچانک ہی ایک گاڑی اس کے سامنے آ گئی۔ بروقت بریک لگانے کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا، مگر اس کے باوجود بائک گاڑی سے جا ٹکرائی اور گاڑی کے بونٹ پر ڈنٹ پڑ گیا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا تاکہ اس گاڑی والے کو سبق سکھا سکے۔ وہ جلدی سے اس گاڑی کی طرف بڑھا اور کھڑکی کھول کر بولا، سالے تیری اتنی ہمت! لیکن نظر جب اس معصوم لڑکی پر پڑی جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی زبان کو بریک لگا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین اور دلکش عورت اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی، اور پھر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت، وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہارون، جس نے ہمیشہ ہی اپنے ارد گرد صرف لڑکیوں کو دیکھا تھا، وہ بھی اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی اور الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ دوسری طرف چاندنی کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میری نئی گاڑی خراب کر دی؟ ابھی کل ہی میں نے یہ گاڑی نکلوائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اس انسان کا کچومر بنا لے۔ اس کی باتیں سن کر وہ بھی جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ او میڈم، میری غلطی نہیں، ساری غلطی آپ کی ہے۔
آپ نے گاڑی غلط روٹ پر ڈالی ہوئی تھی، میں تو اپنی لائن پر چل رہا تھا۔ ایک تو چوری کر رہے ہو اور اوپر سے سینہ زوری۔ وہ لڑکی اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی اسے معصوم لگ رہی تھی، اب وہی لڑکی اسے شیطان کی نانی معلوم ہونے لگی تھی۔ دیکھو بی بی، یہ میرے ہاتھ، بس کر جاؤ، تمہاری آواز کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سر پہ لگ رہی ہے۔ میں چپ کر جاؤں؟ اور جو تم نے اتنا سب کچھ کر دیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک تم مجھے پیسے نہیں دو گے۔ کس چیز کے پیسے؟ میری بائک بھی ٹوٹی ہے، تم جانتی ہو یہ بائک کتنے کی ہے؟ ہماری گاڑی سے مہنگی ہوگی۔ اس نے ایک نظر اس کی بلیک ویگو پر ڈالتے ہوئے کہا، اگر اتنا ہی پیسہ ہے تو میرا نقصان پورا کرو۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولی تو وہ بمشکل اس کے کندھوں تک پہنچتی تھی، اور غصہ یوں دکھا رہی تھی جیسے اس سے کئی گنا طاقتور ہو۔ ہارون یہ بات یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے ہلکا سا دھکا دیتا تو وہ زمین پہ گر پڑتی، اور شاید کمر کے درد کی وجہ سے کافی دنوں تک اپنے بستر سے ہی نہ اٹھتی۔ وہ اس کی ہمت پر اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ محترمہ، میری ریس چل رہی ہے، آپ کی وجہ سے میں اپنی ریس ہار جاؤں گا، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہارون اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اگر اس کی جگہ وہاں پر کوئی اور انسان ہوتا یا پھر کوئی مرد ہوتا تو وہ اس کا منہ توڑ کر رکھ دیتا، لیکن ابھی اس کے سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی، وہ لڑکی جو اسے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ ایسا انسان تھا جو پہلی نظر کی پسند اور محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن آج اسے اپنا ہی فلسفہ غلط معلوم ہو رہا تھا۔ میری جیپ میں ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے پاس کارڈ موجود ہے، اگر یہاں پر کوئی اے ٹی ایم ہے تو میں آپ کو پیسے نکال کر دے سکتا ہوں۔ اس کی جیب میں اس وقت اچھے خاصے پیسے موجود تھے، مگر اس کے باوجود وہ اس لڑکی کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر چاندنی کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ یہ گاڑی سالار کی تھی جسے بڑی مشکل سے وہ اس سے مانگ کر لائی تھی، اور وہ اسے بغیر ٹھیک کروائے اس کے حوالے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ میرے ساتھ مکینک کے پاس چلیں گے اور گاڑی کا سارا کام کروا کر دیں گے، وہ منہ پھلائے ہوئے بولی تو بے ساختہ ہارون کو اس پر پیار آیا۔ اگر فراز اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی ذہنی حالت پر شک کرتا۔ ایک تو لڑکی نے اس کی بائک توڑی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، اور اوپر سے وہی لڑکی اسے ذمہ دار قرار دے رہی تھی اور اس سے پیسے مانگ رہی تھی، اور وہ تھا کہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی بائک سائڈ پر کھڑی کی، اسے لاک لگایا اور اس کے ساتھ ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر مکینک کی دکان ہے، ہم وہاں پر چلتے ہیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ریس ہے جسے اس نے ہر حال میں جیتنا ہے۔ فی الحال اسے صرف یہی پتا تھا کہ اس کے پہلو میں اس کی پسندیدہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ گاڑی کا کام تقریباً 3 گھنٹوں کا تھا، گاڑی پھر سے ریپیئر ہو چکی تھی۔ اس نے مکینک کو پیسے ادا کیے۔ محترمہ، اپنے منہ سے شکریہ کے 2 الفاظ ہی بول دیں، آپ کو اتنا بڑا کام کروایا ہے میں نے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت دھیمے سے لہجے میں بولی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران اس نے اس کی گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ نمبر اس نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ وہ گاڑی بھی اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں سالار کا خیال آیا، جلدی اس نے اس خیال کو بھی جھٹک دیا۔ آخر اس لڑکی کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ ریس ہار چکا ہے، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تو اس کے دوست کی طرف سے ہزاروں کے حساب سے کال لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی کال ملائی۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ ذلیل انسان، کہاں پر رہ گیا؟ ہم ریس ہار چکے ہیں، سالار یہاں پر بیٹھا تیرا انتظار کر رہا ہے، جلدی سے یہاں پر پہنچ۔ مجھے پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے کیونکہ راستے میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ آخر ایسی کون سی ایمرجنسی ہے جو تو یہ ریس ہی بھول گیا؟ تو جانتا نہیں ہے وہ تجھے کتنا ذلیل کرے گا؟ میں اس سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، اور ویسے بھی ایک معمولی سی ریس تھی، کون سا زندگی اور موت کا سوال تھا، وہ لاپرواہی سے بولا، اور فراز کو اس کے یہ الفاظ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔
اور اس کی باتیں ہضم کرنا بھی فراز کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہی ہارون کچھ عرصہ پہلے تک اس سے کہتا پھرتا تھا کہ ریس میرے لیے عزت اور ذلت کا سوال ہے۔ یا اللہ، مجھے لگتا ہے اس انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جو اس کے سر پہ لگی ہے۔ فراز نے فون رکھ کے بے ساختہ اپنے آپ سے کہا۔ اس نے ایک نظر سلار پر ڈالی جو سامنے ہی کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی طرف عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے باور کرانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا ہے۔ یہ ہارون کمینہ خود بھی ذلیل ہوگا اور مجھے بھی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ فراز نے فکر مندی سے سوچا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صلح کر لیں؟ تم جو کچھ بھی کہو گے ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فراز نے ایک آخری سی کوشش کی تو سالار کھل کر ہنسنے لگا۔ کیا تم لوگوں نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے؟ اتنی مشکل سے تو یہ دن میرے ہاتھ میں آیا ہے اور میں اس دن کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ ہم لوگوں نے جو شرط لگائی تھی تم لوگ وہی شرط پوری کرو گے۔ اپنے دوست کو بولو کہ وہ جلدی سے یہاں پر پہنچے۔ یوں چھپ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اسے زمین کے اندر سے بھی نکال لاؤں گا، اور وہ اس وقت جیتا ہوا تھا، اسی وجہ سے خود کو آسمانوں پر اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جب ہارون وہاں پر پہنچا تو اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سالے تھوڑا سا موڈ خراب کر لے، ہم ریس ہار چکے ہیں، تو ویسے خوش ہو رہا ہے جیسے تجھے تیری کنیا کنواری مل گئی ہو۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آئی، فراز جلدی سے بولا۔ کچھ بھی نہیں، اندر چلو، پہلے اس انسان کو جا کر نپٹاتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، سامنے ہی سالار بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہارون کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو محترم، کل یونیورسٹی سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے معافی مانگوں گا کیونکہ تم ریس ہار چکے ہو؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، تم نے شرط لگائی تھی۔ سالار غصے سے چلایا تھا۔ شرط ختم بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا سکون ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو، سالار نے غصے سے کہا۔ میں جو جی چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ ہارون کا اطمینان قابل دید تھا۔ میں سب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم ایک دھوکے باز انسان ہو، اور میں سب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم ایک عیاش طبیعت کے مالک ہو۔ یہ کہہ کر ہارون نے ایک ویڈیو نکالی جس میں وہ کلب میں موجود تھا اور مختلف لڑکیوں کے ساتھ فری ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سالار کا چہرہ شرم اور غصے کی وجہ سے لال ہو گیا۔ اس نے ہارون کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، مگر ہارون جلدی سے وہ موبائل اپنی کمر کے پیچھے کر لیا تھا۔ کیا خود کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، یا پھر خود کو پہچاننے کا دل ہی نہیں کر رہا؟ تمہارے پاس یہ ویڈیو کہاں سے آئی؟ سالار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فی الحال اس چیز سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف آخری موقع ہے۔ اپنا منہ بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ یہ ویڈیو میں پورے انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گا۔ جہاں تک تمہارے خاندان کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، تم ایک بہت ہی شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہارے باپ کو جب تمہارے کرتوتوں کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ تو شرم سے ہی مر جائے گا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے اس کی اپنے معاشرے میں اور اپنے بزنس سوسائٹی میں بہت عزت ہے۔ مجھے نہیں لگتا تم اپنے باپ کی عزت نیلام کرنا چاہو گے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا اور اسے چڑھا رہا تھا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا، اگر ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ سالار نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی، جانتا تھا کہ وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی شرط واپس لیتا ہوں، لیکن تم یہ ویڈیو ابھی اور اسی وقت ڈیلیٹ کرو۔ ہارون نے جلدی سے وہ ویڈیو کے سامنے ڈیلیٹ کر دی اور ہسٹری سے بھی اس ویڈیو کو ختم کر دیا۔ وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ فراز نے تو ہارون کی چال پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یار تو کس قدر گھٹیا انسان ہے، وہ اس کی کمر پر زور سے مکہ مارتے ہوئے بولا تو وہ درد سے کرا اٹھا۔ گھٹیا لوگوں کے لیے گھٹیا بننا ہی پڑتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا کہ تو کہاں پر تھا اتنی دیر سے؟ میں تجھے کالز کر رہا تھا، تو ہمیشہ میری پہلی کال پہ اٹھا لیتا تھا۔
आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया कि तूने मुझे भी नजरअंदाज कर दिया था? फराज उसका बचपन का दोस्त था और हमेशा ही उसके साथ रहता था, इसलिए शिकायत किए बगैर ना रह सका। बस क्या बताऊं तुझे, एक लड़की को देखा और उसका दीवाना हो गया। वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई है। मेरे बस उससे किस तरह से दोबारा मुलाकात करना चाहता हूँ और उससे अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। पागल वागल तो नहीं हो गया तू? मुझे लगा बहुत जल्द तेरा किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करवाना पड़ेगा। इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? तूने लड़की को सिर्फ एक बार देखा हो तो इसका दीवाना हो गया। मुझे बताओ कि ये 3 घंटे कहाँ पर गुजारे, क्योंकि पहली मुलाकात में कोई लड़की तुम्हारे साथ 3 घंटे की मीटिंग नहीं रख सकती। उसकी बात सुनकर हारून ने उसे सारी दास्तान सुना दी। फराज अपना सर पीट कर रह गया। सारी गलती उस लड़की की थी और इसके बावजूद तुमने उस लड़की को पैसे दिए, बल्कि उसकी गाड़ी भी ठीक करवा कर दी। यार, मैंने तुझसे ज्यादा बेवकूफ इंसान अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फराज। बेटा, पैसा तो आने जाने वाली चीज है। मुझे पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो इस बात पर दुख हो रहा है कि मैंने उससे उसका नंबर नहीं लिया। कुछ तो याद होगा। क्या तुझे उसकी गाड़ी का नंबर याद है? ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। हाँ। और जैसे ही उसने गाड़ी का नंबर बताया, फराज चुप हो गया। भूल जा मेरे भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? आज ही तो मुझे मिली है और तू कह रहा है कि मैं उसे भूल जाऊं? वो उससे नाराज हुआ। क्योंकि यही बेहतर है मेरी जान, वो तेरे लिए बनाई नहीं गई। तुझे पता है वो गाड़ी का नंबर किसका है? अपने सालार का। कहीं वो उसकी बहन तो नहीं? अगर ऐसा हुआ, सलार तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो उसकी बहन है फिर तो और भी मजा आएगा। सलार साहब मेरा साला बनने वाला है। ये कहकर वो हंसने लगा। फराज भी उसके साथ ही शामिल था। चांदनी सलार को चाबी देने के लिए जैसे ही उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई, सामने की हालत देखकर वो बुरी तरह से बौखला गई। सारी चीजें जमीन पर बिखरी हुई थी, परफ्यूम्स टूटी हुई थी, शीशे हर जगह पड़े हुए थे। ये क्या किया तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसने देखा कि सलार कमरे के बीचों बीच जमीन पर बैठा हुआ था। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। उस घटिया इंसान ने मुझे पागल कर दिया है। मेरा बस चले तो उसको जान से मार दूं, मगर उसके पास मेरी कोई ना कोई कमजोरी होती है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो उसके पास ही घुटनों के बल बैठ गई। तुम यहां से जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई कांच तुम्हें चुभ जाए। सलार को जल्दी से उसकी फिक्र हुई थी। तुम जानते हो मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? ऐसा कौन सा शख्स है जिसने तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दिया है? ये वही शख्स है जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी थी। उसकी नजरों के सामने मरियम का चेहरा घूमने लगा। चांदनी ने एक गहरी सांस ली। पहली बात तो ये है कि वो लड़की कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे पीछे पागल थी। जब उसे ये पता चला कि वो इंसान उसे तुमसे ज्यादा दौलत दे सकता है, तो उसने तुम्हें छोड़ दिया है। तो ये बात भूल ही जाओ कि उसने कभी तुमसे प्यार किया है। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर मैं तो उससे प्यार करता था। क्या उसे मेरी मोहब्बत का भी भरम नहीं था? इस बारे में तुम्हें कोई बात नहीं कर सकती हूँ, वरना ही क्या करना चाहती हूँ? तुम मुझे इस शख्स के बारे में बताओ। वो शहर के सबसे बड़े सियासतदान का बेटा है, एक जागीरदार भी है। उसका बाप बिजनेसमैन भी है। खुद भी वो अपने बाप का बिजनेस देखता है। अकेला है और बिगड़ा हुआ है। तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपने दुश्मनों से दोस्ती नहीं करता, लेकिन बाजुकात उनको बेवकूफ बनाने के लिए उनसे दोस्ती करना लाजमी हो जाता है। अगर तुम ये देख रहे हो कि तुम उसके दुश्मन बनकर उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, तो उसके दोस्त बनकर उसकी पीठ में खंजर घोंपो। सलार पहली बार चौंका। तुम सिर्फ शक्ल से ही मासूम नजर आती हो। उसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया। मैं कहती हूं कि जो मुझे मासूम समझता है वो खुद मासूम है। ये बात तो तुमने 100% ठीक कही है। तो चलो ठीक है, अब मैं उसका दोस्त बनकर देख लेता हूँ। अगर मैं वाकई अपने मकसद में कामयाब हो गया तो तुम जो कहोगी तुम्हें वो दिलाऊंगा। वो उसके चेहरे को
پیار سے تھپک کر بولا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرے بابا سے مجھے پرمیشن لے دو، میرا کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تم پلیز بابا جان سے بات کرو نا۔ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا اور اس گھر میں تایا جان کی بہت چلتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر سلار نے اپنے بابا کو منا لیا تو اس کے بابا بھی راضی ہو جائیں گے، اسی وجہ سے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ تمہارے لیے تو اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، فکر مت کرو، رات تک تمہیں پرمیشن مل جائے گی۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا ٹرپ کب جا رہا ہے؟ سب لوگ صبح جا رہے ہیں اور میں نے پیسے بھی دے دیے ہیں، بس گھر سے پرمیشن لینی تھی۔ بس ٹھیک ہے، فکر مت کرو، چلو اب یہاں سے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کانچ تمہیں لگ جائے۔ وہ اسے وہاں سے بھیگ چکا تھا، وہ بھی احتیاط سے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی نہیں جاتی تھی کہ اسے مشورہ دے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے اپنے گھر والوں کی طرف سے پرمیشن مل چکی تھی۔ صبح اس نے اپنا سامان پیک کیا، وہ صرف 2 دن کے لیے جا رہی تھی اور سامان اس نے پورے مہینے کا پیک کر لیا تھا۔ جب اس کی ماں نے یہ دیکھا تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، مجھے تو لگتا ہے اس کی پرورش میں کوئی خاص کمی رہ گئی ہے۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دیکھیں تو میں نے کتنی نفاست سے سب کچھ پیک کیا ہے۔ بیٹا وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا یہ سارے کپڑے وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ کیونکہ تم نے تو صرف اور صرف 2 دن کے لیے رکنا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ 2 دن میں تمہیں 2 جوڑوں سے زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہے۔ امی جان وہاں پر تصویریں بھی تو بنانی ہیں اور میں ساری تصویریں ایک ہی ڈریس میں تو نہیں بنا سکتی۔ اس کی اپنی ہی سوچ تھی اور اپنے ہی منطق تھی۔ تم سے بحث کرنا دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اس کو خاص نصیحت کی تھی کہ ویران جگہوں پر نہیں جانا ہونا، ہی اکیلی گھومنے کے لیے نہ نکلنا، گروپ کے ساتھ رہنا، کوئی بھی ایسا ویسا کام نہ کرنا جس سے تم خود کو کسی مشکل میں ڈال دو۔ امی جان آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نے اپنی ماں کو تسلی دی، مگر دل ہی دل میں وہ بہت سے پلانز بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا ٹرپ مخصوص جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اس وقت جھیل سیف الملوک کے کنارے کھڑی تھی۔ کیا اس جھیل پر واقعی پریاں اترتی ہیں؟ اس نے اپنے پہلو میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی سے پوچھا جو کہ اس کی یونیورسٹی کی تھی۔ میں نے تو یہی سنا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں آج رات دیکھنے کے لیے آؤں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ جگہ بہت خطرناک ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے رات کے وقت۔ یہاں پر مت آنا، کیونکہ یہاں پر بہت آوارہ لڑکے بھی موجود ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ میں ایسے لوگوں سے نہیں گھبراتی ہوں اور ویسے بھی وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کراٹے جانتی ہوں، اس نے کنگ فو سیکھا ہوا تھا، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کے کراٹے 5 لڑکوں کے سامنے نہیں چلنے والے۔ رات کا وقت تھا، سب لڑکیاں آگ کے گرد بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، وہ بھی ان لوگوں کے درمیان ہی موجود تھی۔ وہ بہت ہی مزاحیہ تھی، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی چٹکلا سنا دیتی تھی اور گروپ میں ہنسی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی، ٹیچرز نے سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کیمپ پہ جا کر آرام کریں۔ وہ بھی اندر چلی گئی۔ ٹیچر نے اسے خاص طور پر اپنے پاس بلایا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، خدا کا واسطہ ہے کچھ بھی ایسا ویسا نہ کرنا جس سے میں پرنسپل صاحبہ کے سامنے ذلیل ہوں۔ دراصل وہ ساری لڑکیاں وہاں پر اسی ٹیچر کی ذمہ داری پر آئی تھیں۔ اس ٹیچر کو کسی لڑکی کا کوئی خوف نہیں تھا سوائے چاندنی صاحبہ کے، جن کے دماغ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی شیطانیت چلتی رہتی تھی۔ اس نے ٹیچر کو تسلی دی، لیکن جیسے ہی سب لوگ وہ اپنے کیمپ سے باہر نکلیں اور چہل قدمی کرنے کے لیے جھیل کے کنارے کی طرف بڑھ گئی، اسے کسی چیز سے بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی باتیں ماننا ٹھیک ہوتا ہے۔ وہاں پر باقی کچھ آوارہ لڑکوں کا گروپ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، ان کی رال ٹپکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاتے، ہارون وہاں پر ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتفاقاً وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر گھومنے کے لیے آیا تھا اور تھوڑے ہی فاصلے پر انہوں نے بھی کیمپنگ کی ہوئی تھی۔
وہ اس لڑکی کو وہاں پر دیکھ چکا تھا اور ابھی اس لڑکی پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب اس نے چاندنی کو اپنے کیمپ سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی پھر سے کوئی نہ کوئی پنگا کرے گی، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ فراز جو کہ اسے ہر طرف تلاش کر رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہارون ایک بار پھر سے اسی عورت کے پاس پہنچ چکا ہے جس سے وہ پہلی نظر میں محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تمہیں آرام کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں پر تو نہیں پہنچ گئے؟ محترمہ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں آپ کا پیچھا کروں گا۔ زندگی میں کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو پھر تم یہاں پر کیسے آ سکتے ہو؟ کیا میرا گھومنے پھرنے پر کوئی حق نہیں ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اور ویسے بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کروں گا، پھر تم پر نظر پڑ گئی تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی کمعقل لڑکی ہے جو اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتی اور الزام ہمیشہ ہی دوسرے کے سر تھوپ دیتی ہے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ غلطی اس کی اپنی تھی، چونکہ تب اس نے ٹرپ کے لیے پیسے دینے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے گاڑی پر خرچہ کرنے کے بجائے سارا الزام اسی پر تھوپ دیا تھا کہ وہ اس کی گاڑی ٹھیک کروا دے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہیں اسے مطلب؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ محترمہ، تمہاری مدد کی ہے میں نے، تھوڑا تو احسان مند ہو۔ کیا پتا یہ لوگ تم نے خود ہی بھیجے ہوں؟ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ میں سمجھتا تھا کہ صرف میرا دماغ شیطانی ہے، مگر تم تو میری سوچ سے بھی بڑی شیطان نکلی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس سے باتیں کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگی تھی اور پھر وہ اپنی باتونی پرسنالٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اپنے گھر کا بھی پتہ بتا چکی تھی۔ جب رات کے وقت وہ اپنے کیمپ میں داخل ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو اتنا سب کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ اس کی احسان مند بھی تھی کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے وہ بچی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، یہ سوچ کر وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی رات کے وقت اکیلی باہر نہیں نکلے گی۔ وہ تقریباً 2 دن تک وہاں پر رہے تھے اور ان 2 دنوں میں تقریباً روز ہی وہ اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ تو کالج کی لڑکیاں بھی اسے پہچاننے لگی تھیں۔ وہ چاندنی سے سوال کرنے لگی تھیں کہ یہ کون ہے، تمہارا کیا لگتا ہے؟ چاندنی نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اس کا دور کا کزن ہے۔ دونوں کے نمبر بھی ایکسچینج ہو چکے تھے۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اب اس انسان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ جب وہ واپس اپنے گھر آئی تب بھی وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہی تھی۔ دوسری طرف ہارون بھی باقی سب لڑکیوں کو چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری دوستیاں ختم کر دی تھی۔ اسے اب صرف اور صرف ایک ہی لڑکی کی طلب تھی اور وہ تھی چاندنی۔ سالار نے ہارون سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہارون نے صاف انکار کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تمہاری چال نہیں سمجھوں گا۔ جو چال تم آج کھیل رہے ہو یہ میں بہت پہلے کھیل چکا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ اپنا دماغ یہاں پر لگانے کی بجائے کسی اور جگہ پر جا کر لگاؤ تاکہ تمہیں فائدہ بھی پہنچے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی اور ہارون کی لڑائی ہو گئی تھی۔ ہارون نے اسے بہت مارا تھا۔ تب وہ دونوں اکیلے تھے، لیکن سالار نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہارون پر کیس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی چاندنی کو کہہ دیا کہ تم کورٹ میں گواہی دو گی اور کہو گی کہ تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہارون صرف اور صرف چند دنوں کے لیے جیل چلا جائے۔ وہ صرف ایک بار اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا۔ چاندنی اس کے لیے گواہی دینے کے لیے راضی ہو گئی تھی کیونکہ وہ سالار کو ہی معصوم سمجھتی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سالار اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ جب وہ کورٹ پہنچی اور اس نے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ تو ہارون تھا۔ تو کیا یہ وہی شخص تھا جس کی سالار کے ساتھ دشمنی تھی؟ اس کا دماغ بری طرح سے جھنجھنا رہا تھا۔ جج اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہارون کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے تایا جان اور سالار پر ڈالی۔
اس نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کیں اور گواہی دے دی۔ غلط فہمی میں وہ غلط گواہی دے چکی تھی۔ ہارون نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو جان سے مار دے جس پر اس نے حد سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ وہ اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اسے سالار کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس نے سالار کا نام نہیں لیا تھا کیونکہ وہ اس کے ریئیکشن سے بھی خوف زدہ ہوتا تھا۔ وہ گھر واپس آ چکی تھی مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہے، سالار نے اسے تسلی دی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا۔ جس انسان سے اسے پہلی بار محبت ہوئی تھی اس نے اس انسان کو اپنی ہی غلطی کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ اس نے سالار سے بات چیت بند کر دی تھی اور ایک بار پھر سے خود کو زندگی میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے ہارون کا نمبر بھی بلاک کر دیا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ختم کر دیے تھے۔ ایک بار اس نے ہارون کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ جو مجھے دھوکہ دیتا ہے اس کو میں اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتا۔ کیا وہ مجھ سے اپنا انتقام لے گا؟ کیا وہ مجھے میرے کیے کی سزا دے گا؟ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں کوئی سڑک پر پڑی ہوئی ایک معمولی سی لڑکی نہیں ہوں جو وہ میرے ساتھ جیسا چاہے ویسا کرے گا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہی مگر دماغ اس کی کوئی بھی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا ہے، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ہارون جیل سے باہر نکل آیا۔ نکلتے ہی اس نے فراز کو کال ملائی، اس لڑکی کو آج ہی کالج سے واپسی پر اغوا کر لو اور اسے میرے پرانے بنگلے میں لے کر آ جاؤ۔ میں اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ فراز نے ہارون کو سمجھانا چاہا مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ بنگلے کے اندر داخل ہوا جہاں پر وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن منہ پر ٹیپ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز اندر ہی دب جاتی تھی۔ ہارون نے جب اس کو اس حالت دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا مگر اس نے اپنے دل کو فوراً ہی پتھر کا بنا لیا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ مجھے کیسے گناہ کی سزا دلوائی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تم جانتی تھی کہ تمہارا کزن جھوٹ بول رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اس کی بات مانی اور جھوٹی گواہی دی۔ تم آخر اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اس سے شکوے کر رہا تھا یا پھر اسے دھمکیاں دے رہا تھا، وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ فراز، جلدی سے مولوی اور 4 گواہوں کا بندوبست کرو۔ اس نے اپنے دوست کو پکارا تو وہ زور زور سے ہلنے لگی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر کوئی فائدہ نہیں۔ میری جان، کیونکہ اب تم میرے چنگل سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ پہلے سوچنا تھا کہ تمہیں عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر لے جاؤں گا، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ تم عزت کے قابل نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس کی تم حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تمہارے آنسوؤں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ میرے دل پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ مولوی وہاں پر آ چکا تھا۔ اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے عزت کے ساتھ میری بات نہ مانی تو میں تمہاری عزت کو خراب کر دوں گا، اور یہی دھمکی ہر لڑکی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی تھی مگر اس دھمکی کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ہی بنگلے میں قید کر چکا تھا۔ دوسری طرف حویلی والوں کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ وہ اسے ہر جگہ پر تلاش کر رہے تھے مگر وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ سالار یہ بات یقین سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب ہارون نے کیا ہے۔ اگلے ہی دن اس کا سامنا ہارون سے یونیورسٹی میں ہو گیا۔ ذلیل انسان، میری کزن کہاں پر ہے؟ ارے مجھے اس بارے میں کیا پتا؟ کم از کم تمہیں اپنی کزن پر تو نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اب تمہاری کزن اتنی بے وقوف ہے
کہ وہ تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چلی گئی اور تم لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو سکا؟ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، سالار نے بے بسی سے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ خیر مجھے تم سے اور تمہاری اس کزن نامے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس نے لاپرواہی سے کہا اور اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ ساری یونیورسٹی میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہ جیل گیا تھا، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے کوئی بات کرتا۔ دوسری طرف چاندنی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی ہارون کی محبت دیکھی تھی اور اب اس کی بے رخی چاندنی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ اکثر ہی اسے کہتی تھی، مگر وہ یوں انجان بن جاتا جیسے اس نے چاندنی کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ جب وہ چاندنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا ہو، مگر وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اسے سبق سکھانے کے لیے کر رہا تھا تاکہ وہ زندگی میں دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ ان دونوں کے نکاح کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، مگر ابھی تک وہ اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا، بلکہ جان بوجھ کر اس کے سامنے کہتا تھا کہ وہ کسی عزت دار لڑکی سے شادی کرے گا، اور یہ سن کر وہ تکلیف سے رونے لگتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، پیچھے کی طرف ہٹا، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اٹھو، ہارون نے اسے اٹھنے کا کہا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی تم سے ناراض ہو سکتا ہوں۔ میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ کسی اور سے شادی تو نہیں کرو گے؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا تو ہارون نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف سالار کو بھی فراز کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی کزن کو ہارون نے ہی اغوا کیا ہوا ہے، اور پھر اس نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے ہارون پر الزام لگایا تھا، اپنی کزن کے ہاتھوں جھوٹی گواہی دلوائی تھی۔ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف چاندنی کو چھڑوانے کے لیے کر رہا تھا، مگر اب اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر چاندنی آزاد بھی ہو گئی تو اسے اس کی قید سے رہائی بھی مل گئی، تب بھی وہ کبھی سالار کی نہیں بن پائے گی۔ تقریباً 1 مہینے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے کر گیا۔ چاندنی کی ماں اسے دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے چاندنی کی گمشدگی پر رپورٹ بھی لگوائی تھی اور اس شک کا اظہار بھی ہارون پر کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی پولیس اسے بازیاب نہیں کروا پائی تھی، اور اگر کروا بھی دیتی تو اسے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ چاندنی کی ماں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک تھی، اسے ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی تھی، اور پھر چاندنی نے بھی انہیں بتا دیا کہ ہارون نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ قید اس نے صرف اور صرف اسے اور اس کے گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے دی تھی۔ سارے حویلی والے ہارون کے سامنے شرمندہ تھے۔ سالار نے بھی مجبور ہو کر اس سے معافی مانگی تھی، اور اسے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کا اور ہارون کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جتنا بھی گر جائے مگر ہارون کو سب کی نظروں میں نہیں گرا سکتا۔ اور پھر اس دن کے بعد اس نے اپنی دشمنی بھی چھوڑ دی تھی۔ ہارون نے چاندنی کو اپنے گھر والوں سے ملوایا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد دونوں کا بہت ہی دھوم دھام سے نکاح ہوا، اور 1 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ ہارون نے واقعی اپنی محبت کا حق ادا کیا تھا، اور سالار اپنی غلطی کی وجہ سے خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔